کے اصحاب پر بڑی معزز شخصیات یہاں تشریف فرمائیں، اور ظاہر ہے اس بزم کا ایک ایک فرد بہت معزز، بہت محترم ہے، اس لیے کہ سب عاشقان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب کامران کسوری صاحب کی جانب سے منعقدہ محفل نعت میں ہر دفعہ سال ہر سال سے شرکت ہوتی ہے، شرکت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ اس دفعہ ظاہر ہے کہ مقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے ابھی اور اصل تو اس نعت خانوں نے پڑھنا ہے ابھی، تو بس میں 5 سے 7 منٹ میں، میں نے بھی آگے ایک لائیو پروگرام کی مجبوری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیگر حضرات کو بھی آپ نے سننا ہے، تو ابھی تلاوت کلام پاک کی بعد ہی مجھے آنے کا موقع ملا ہے، تو میں حمد اور نعت کے 2 3 اشعار پیش کر دیتا ہوں، 7-8 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ آپ سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ میں حمد اور یہ دعا اس کا 1 یا 2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے جس ریشمی لباس میں اسی ریشمی لباس میں چلے، ان کو لے کر آئے، لا کر خلیفہ وقت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خلیفہ وقت نے ریشمی لباس کو تبدیل کروایا، اور جو موٹا اون ہوتا ہے وہ کپڑا آپ کو دیا کہ اس کو پہنو، اور پہننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جانوروں کو چراؤ، کیونکہ جو انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے اس کا حق ہے کہ وہ جانوروں پر حکومت کرے۔ جب وہ سارا سختی کا وقت گزار لیا تو دوبارہ آپ نے ان کو گورنری دی اور منتخب کر کے دوبارہ بھیج دیا۔ تو میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے طائف میں، کامران بھائی، جو دعا دی تھی، اب اس کا ثمرہ دیکھیں آپ کیا ہے۔ وہاں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آج میرا بیان میں چاہوں گا کہ تمام لوگ توجہ سے سنیں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، مگر آج میں زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کمزوروں کے ساتھ کیسے رحمت والے تھے، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ رحمت والے کیسے تھے، نبی پاک اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے رحمت والے کیسے تھے، اپنے امتیوں کے لیے رحمت والے کیسے تھے۔ اور بینگ اے مسلم، بینگ اے امتی آف رسول پاک علیہ السلام، ہم اپنے ساتھیوں کے لیے، ہم آقا کی امت کے لیے رحمت کا باعث کیسے بن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب موجود ہیں، سندھ کی انتظامیہ موجود ہے، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ اگر آج آپ اس بیان کو غور سے سنیں اور امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں کہ ہم بھی نبی پاک کی امت کے لیے کچھ آسانیاں کرنے والے آقا کے امتی ہیں نا، رحمت للعالمین کے چاہنے والے ہیں، تو ہم بھی لوگوں کے لیے کچھ رحمت کا، کچھ برکت تمہارے لیے اٹھے تھی وہاں، تمہارے لیے اٹھے تھی وہاں، تمہارے لیے تم محبوب کی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے
خلق زلفوں سے اللہ 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 سلم علیکا یا حبیب اللہ۔ ابتدا کر رہا ہوں اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت جو میری پہچان بنی۔ سب سے پہلے میں نے عربی نعت سے آغاز کیا۔ 1972 کے آخر میں میں نے یہ نعت شریف پڑھی ہے، آپ سب نے اس کو بارہا سنا ہے۔ الصبح بدا من طلعتہ، صبح طلوع ہوئی آپ کے مبارک چہرے سے، واللیل دجا من وفرتہ، اور رات کی رونق بڑھ گئی آپ کی کالی زلفوں سے۔ اس کے بعد ہر شعر میں آتا ہے اللہ 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 اللہ، اور اس کے بعد ایک اور نعت شریف میں نے پڑھی ہے، وہ بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور نعت شریف پڑھی ہے میں نے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ وہ نعتیں ہیں الحمدللہ جو آپ کے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہیں، اور ان کے متعلق ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ نعتیں آپ مل کر میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ وہ نعتیں ہیں جن کی بدولت الحمدللہ مجھ ناچیز کو اتنی بڑی عزت ملی، مرتبہ ملا، ایوارڈ ملا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے نبی صلی علی محمد، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے چھڑتے پھول، نور سراپا چاند سے اجلا، نور سراپا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم،
جی اللہ 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 مانا ہوئے ہے دامن پسائے سب زمانہ یہ حضور آ گئے ہیں یہ سن کر سخت جزا گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آئے خوشی میں یہ جبریل آ گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہے ساری فضائیں خوشی میں اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ اور سہارا لینے آئے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اسی ہفتے لٹا کر ساری سے لٹوا کر کہ نبی اپنے بہت ہی پیارے بھائی جتنے بھی عاشق رسول یہاں موجود ہیں اسٹیج پر بھی اور یہاں نیچے بھی ان سب کو السلام علیکم۔ میں یہاں خود بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس دعا کو کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم نے آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں یہاں آپ سب کے درمیان آئے ہوئے تمام حاضرین کو اور تمام نعت خوانوں کو اور تمام مقررین کو اور تمام لوگوں کو جو یہاں آئے ہیں اور تمام انتظامیہ کو چاہے وہ گورنر ہاؤس کے ایک ایک فرد جس نے اس محفل میں اس کار خیر میں حصہ لیا، تمام میڈیا کے دوستوں کا، فوٹوگرافرز کا، کیمرامینز کا اور ہر اس شخص کا جس نے اس میں شرکت کر کر یہاں آ کر عزت افزائی دی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا مولانا بشیر فاروقی صاحب سے کہ وہ دعا کروائے۔ شکریہ۔ ایک بہت بڑی ہم نے جو ہے ٹینٹ سٹی بنائی ہے ترکی کی تعاون سے، تو ہمارے ساتھ کل یہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بھولے نہیں انشاءاللہ، بھولیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور جب ہم نے میلاد کے بارے میں باتیں سنی آپ کے منہ سے تو ہم نے تو یہ کہا کہ یہ تو پیسہ کیسے کون استعمال کرے گا، ریاست کا پیسے سے ہوگا تو کہ نہیں خبردار میں ریاست کے پیسے استعمال نہیں کروں گا، یعنی سارا خرچہ انہوں نے اپنے جیب سے دیا ہے۔ یہ ایک روایت ڈال دی جس کو صدقہ جاریہ ہم کہیں گے، کیونکہ گورنر ہاؤس میں یا ایوان وزیر اعظم میں یا ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعلیٰ میں عام طور پر جتنی تقاریبیں ہوتی ہیں سب سرکار کے پیسے سے ہوتی ہیں، تو یہ ایک اچھا صدقہ جاریہ انہوں نے کیا کہ نہیں یہ پیسہ جو ہے وہ میرا ہوگا اور ان کا ہے، اسی لیے میں نے پانی پیا، ورنہ میں بھی پانی نہیں پیتا۔ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کبھی کسی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں یا صدر پاکستانی ہاؤس میں ہوں کبھی ہم کسی کا پانی بھی نہیں پیتے، کیونکہ یہاں 22-23 کروڑوں کا پیسہ ہے، ہم کس کا حساب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو ہماری پالیسی کا ہم پانی میں ہی نہیں پیتا۔ میری پوری ٹیم کو آرڈر ہے کہ خبردار تم کسی ریاست کے ادارے میں جاؤ گے تو وہاں کا پانی بھی تم نہیں پی سکتے، یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پیسے سے کیا تو انشاءاللہ ہم نے پانی بھی ان کا پیا، ہو سکتا ہے کچھ صحابی وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔